صاحب ایم کیو ایم سے پہلے آپ نے اتحاد کیا، اب الیکشن اتحاد ہے، ایم کیو ایم کے پاس آپ کو نہ پنجاب میں دینے کے لیے کچھ ہے، نہ آپ کے پاس ایم کیو ایم کو کراچی میں دینے کے لیے کچھ ہے. اب اگر بلوچستان جا رہے ہو بلوچستان عوامی پارٹی، تو یہ آپ پوسٹ الیکشن اتحادی کر رہے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت بنانے کی آپ توقع یا خواہش رکھتے ہیں الیکشن کے بعد؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کراچی میں ہمارے پاس ایم کیو ایم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہم کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی مدد سے ہم وہاں سے 3 سے 5 سیٹوں کے اوپر ہمارے پاس بڑے مؤثر امیدوار ہیں جو وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر کے ریٹرن ہو سکتے ہیں. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان سے پہلے کیا ایم کیو ایم اس بات کے لیے راضی ہے کہ 3 سے 4 سیٹوں پر آپ کو کھڑا ہونے دے اور وہ سیٹیں آپ کے لیے چھوڑ دے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طریقے سے کرے؟ جی، ہمارا ان کے ساتھ جو مطالبہ ہے یا جو گفتگو ہے یا جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی میں بہت ساری چیزوں نے طے ہونا ہے، اور بالآخر اس میں الیکشن سے متعلق جو معاملہ طے ہونا ہے وہ یہی ہے کہ ہم وہاں سے جہاں جن سیٹوں سے ہم الیکشن لڑ کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیں سپیس دے. اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان میں مینڈیٹ ہمیشہ تقسیم ہوتا رہا ہے، اور اس مرتبہ بھی وہاں پہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہاں پہ کوئی سویپ کرے گی. تو ہم بھرپور وہاں پہ کوشش کریں گے کہ جو الیکٹیبلز یا جو لوگ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں تو ان کو بھی کامیاب کروایا جائے. اور اس کے علاوہ اگر وہاں پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہمیں خود سے جو ہے وہ الیکشن میں جانے میں کچھ مسائل ہیں یا ہمیں وہاں پہ مدد کی ضرورت ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم کسی کی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں اور کسی سے مدد لینے یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. اور مگر رانا صاحب، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس قسم کی ہوگی؟ ابھی جو خبریں ہیں کہ متعلقہ حلقوں کو نون لیگ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ اگر معیشت ٹھیک کرنی ہے تو ایک مضبوط حکومت کا مطلب ہے مضبوط مینڈیٹ والی حکومت، یعنی کہ اتحادیوں کی بیساکھیاں نہ ہوں. تو جو بلوچستان کا دورہ ہے، اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو یہ بیساکھیوں والے معاملے کی طرف جا رہے ہیں آپ، یا انڈیپینڈنٹلی خود اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ وہاں کے اس طریقے کے الائنسز ہوں گے جس میں متعلقہ حلقوں کی ظاہر آشیرواد بھی شامل ہوگی کہ آپ کو مینڈیٹ مل رہا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس راستے میں اگر کوئی کسی سے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس ایڈجسٹمنٹ سے جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یہ کسی کو پیغام دینے یا کسی سے پیغام لینے والی بات نہیں ہے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مسائل میں اضافہ کرے گی. ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ کم از کم سادہ اکثریت رکھتی ہو، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان معاملات کو باقی جماعتوں کی مدد سے بھی، یہ نہیں ہے کہ وہ تنہا، بلکہ اسے بھی سب کو ساتھ لینا ہوگا. اور ایسی گورنمنٹ ہی جو ہے وہ ملک کو ان حالات سے نکال سکتی ہے جن حالات میں گھرا ہوا ہے. مگر راز صاحب اس کے لیے تو یہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ ہو، کیونکہ ملک ریاست پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں، پھر تو آپ جو بھی حکومت ہو اس کے پاس مینڈیٹ ہو. مگر اس کے لیے تو راز صاحب آپ کو پنجاب میں سوئی پہ مارنا پڑے گا. اس کے کیسے آثار نظر آتے ہیں اگر تحریک انصاف ہوگی وہاں؟ کوئی ایسے پول نہیں ہے جس میں آپ لوگ بہت ہی ایبسلوٹلی سویپ کرتے نظر آ رہے ہوں، پھر تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ نہ کر پا رہی اسی صورت میں یہ ہو پائے گا؟ شاہزیب، ایسا بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 2018 سے جو ہے وہ برے حالات ہمارے ساتھ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اور پی ٹی آئی کے لیے اس سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتے. اس کے باوجود ہم نے 64 سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب سے حاصل کی. مگر رانا صاحب 2018 میں مسئلہ یہ تھا کہ ہماری اکثریت تھی، ریاست آپ کے خلاف تھی، مقبولیت آپ کے ساتھ تھی. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست آپ کے ساتھ ہے، مقبولیت آپ کے ساتھ نہیں. مقبولیت بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم نے 21 اکتوبر کو یہ ثابت کیا ہے، ایک گاؤں میں ثابت کیا ہے، ایک قصبے ایک شہر میں ثابت کیا ہے.
اور الیکشن کے دن بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے. جس طرح سے 21 اکتوبر کے جلسے کے لیے پورے پنجاب میں حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ اور بڑی موبلائزیشن ہوئی ہے, ہم اسی لحاظ سے جو ہے وہ پورے پنجاب کو الیکشن میں جو ہے وہ موبلائز کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہت اچھا رزلٹ, یعنی 18 میں ہماری 64 سیٹیں تھیں, 2013 میں 117 سیٹیں تھیں ہماری پنجاب سے. اس مرتبہ جو ہے وہ 2013 سے ہم اپنے طور پہ جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہیں, اور ہم 117 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ 213 کے مقابلے میں جو ہے انشاءاللہ پنجاب سے حاصل کریں گے. اور جو چودھری شجاع حسین صاحب کا معاملہ ہے, اب خبریں آئیں کہ جی آپ کی جو گجرات چیپٹر ہے آپ کی پارٹی کا وہ نہیں تیار ہے, اس کے علاوہ پارٹی آپ کی کترا رہی ہے کہ انہیں سیٹیں دے دی جائیں, تو کیا یہ آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ پارٹی ضم کر دیں ہمارے ساتھ, ہماری سیٹ پر کنٹیسٹ کر لیں, تو پھر طارق بشیر چیمہ صاحب یا چودھری شجاع حسین صاحب کے بیٹوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ٹکٹ دے کر؟ نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے, اور کیو لیگ کے ساتھ ہم بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. چودھری شجاع سے میاں نواز شریف صاحب کا ملاقات کا بھی ارادہ ہے, اور ان کی جو گجرات میں سیٹیں ہیں 2 ہیں یا 3 ہیں یا 1 ہے, تو وہاں پہ ہم بڑے کمفرٹیبلی جو ہے نا بڑے آسانی سے ان کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے طارق بشیر چیمہ صاحب والی سیٹ ہے, تو کیو لیگ سے کوئی ایسا ہمارا کترانے والا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, ہم ان کو ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہیں, انشاءاللہ کریں گے. اور استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی جماعت ہے, وہ اس سے پہلے جب جہانگیر ترین صاحب کے لوگوں نے ایم این ایز نے چھوڑا تھا اور ایم پی ایز نے عمران خان صاحب کو, اور پھر بائی الیکشن ہوا تو آپ نے ان کو ٹکٹ دیا اور بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب کیا کریں گے, ان کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں, جن ایم پی ایز نے ہمیں ووٹ دیا تھا ان کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا, ہم نے ان کو ضمنی الیکشن میں باوجود یہ دیکھتے ہوئے کہ نقصان ہو سکتا ہے اور پارٹی میں ریزنٹمنٹ تھی, ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا اور ہم نے ان کو ٹکٹ دیے اور وہ اپنا وعدہ پورا کیا. اب رہی بات ایم این اے صاحبان کی, ایم این اے صاحبان جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بالکل ہم ایڈجسٹ کریں گے. جہاں تک استحکام پارٹی کا تعلق ہے تو انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ اس کوشش میں ہیں کہ وہ ہر حلقے سے انڈیپینڈنٹ اپنے بندے کھڑے کریں اور الیکشن لڑے, تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے, انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ خود سے لڑیں. تو آپ کی طرف سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ کوئی ایسے کینڈیڈیٹس ہوں جو اسٹرانگ ہوں, آپ کے قریب ہوں, میاں نواز شریف کے قریب ہوں یا قداور شخصیت ہوں, ان کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں سوچ رہے ہیں؟ نہیں, ہم سوچنے والی بات اس وقت ہوگی نا کہ جب کوئی آفر ہوگی. استحکام پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہم تک نہیں پہنچی, بلکہ انہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا ہے اور پبلکلی انہوں نے یہ چیزیں اناؤنس کی ہیں کہ وہ ہر سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. صاحب, اور خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر ہی الیکشن لڑا جائے گا, یہ طے ہے؟ نہیں, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن جو بلدیاتی الیکشن میں جو معاملہ ہوا تھا تو اس کے پیش نظر مجھے کوئی اس کی کوئی زیادہ امید نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر یہ ایسا ہو تو زیادہ بہتر ہے, تو اس لیے ابھی اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی سے تو دوریاں ہو گئی ہیں, تانے بھی وہاں سے دیے جاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے. مولانا فضل الرحمان سے تعلقات کیسے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے ہمارے تعلقات بالکل بہت اچھے ہیں. آصف زرداری صاحب سے بھی اور بلاول صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. پیپلز پارٹی سے ہم مقابلہ کریں گے, وہ ہم سے مقابلہ کریں گے, الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے, لیکن ہماری کوئی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ ختم کرنے کے درپے نہیں ہیں, اور ہم کبھی نہ ہم کہیں گے نہ وہ کہیں گے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. یہ سیاست جو ہے اس نے اس ملک کا بٹھا دیا ہے, اسی لیے ہم اس حال میں پہنچے ہیں. سیاسی جماعتوں کا آپس میں اختلاف جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, ہوتا ہے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس کی جو حدود و قیود ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑا ہے تب سے آپ لوگوں کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ان کا.
دیکھیں یہ ان کا بیان جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بلا تبصرہ ہے، اس کے اوپر ہر کوئی جو ہے وہ آپ تبصرہ خود ہی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں یا آپ کے پاس تبصرہ ہے نہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے یہ بلا تبصرہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کو عزت دینا چھوڑ دیا ہے، تو یہ ان کو 16 ماہ بعد پتہ چلا ہے کہ عزت دینا چھوڑ دیا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا ایک سیاسی بیانیہ پنجاب میں ہمارے خلاف بنا رہے ہیں۔ پنجاب میں ہمارا مخالف ووٹ کو انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے، تو وہ ہم سے دوستی کر کے تو نہیں کر سکتے، وہ ہمارے خلاف بات کر کے کر سکتے ہیں، تو اس لیے بالکل انہیں یہ کرنی چاہیے بات۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان کو پنجاب میں سیاست یہی سوٹ کرتی ہے کہ وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں۔ آپ کے خلاف ایک جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا تھا، پھر دیکھا کیا ہوا تھا۔ اب جنوبی پنجاب کو کس طریقے سے ٹارگٹ کرے گی آپ کی جماعت الیکشن میں؟ دیکھیں اس وقت جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ 46 سیٹس ہیں۔ ہم نے جو ابتدائی جائزہ لیا ہے اور جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کہاں کہاں پہ امیدوار ہیں اور ان کی پوزیشن کیا ہے، تو 35 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ ہماری اللہ کے فضل سے وہاں سے کلیئر ہیں۔ باقیوں کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ فردر اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو، تو وہاں پہ کوئی محاذ وغیرہ نہیں ہے، وہاں پہ PMLN جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت جو ہے وہ اکثریت سے کامیاب ہوگی۔